بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان الله. عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان الله سبحان الله. مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ نبیاتے ولیاتے درتے مقبول دعاوا ہندیاں نے ہر وقت دینے جد اشکا دے پھر معاف خطاوا ہندیاں نے دیوانے نیوں دانے نے جردر ولیات جاندے نے دیوانے نیوں دانے نے جردر ولیات جاندے نے نبیات ولیات پاک مزارات سب معاف سزاوا سبحان اللہ نبیات ولیات درت مقبول دعاوا ہندیاں نے لے فیض داتا علی حج میری تو خواجہ اج میری کہندے نے لے فیض بابا یوسف علی نگینا تو منیر احمد یوسفی کہندے نے اتنا کس کامل جو آوے سب نانو عطاوا ہندیاں نے نبیات ولیات درتے مقبول دعاوا ہندیاں نے بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق جرانا مل بیٹھی بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق جرانا مل بیٹھی اسراہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاوا ہندیاں نے نبیات ولیات درتے مقبول دعاوا ہندیاں نے جنانو باغ جنت دا سردار بنانا ہندا ہے جنانو باغ جنت دا سردار بنانا ہندا ہے اونا دے سر تے گرمی وچ تیغا دیاں چھاوا ہندیاں نے نبیات ولیات درتے مقبول دعاوا ہندیاں نے گل من یوسف دی اے وائز اے سب نے ٹکرے جنت دے گل من یوسف دی اے وائز اے سب نے ٹکرے جنت دے اے روزے والیاں جنیاں بھی دھرتی تے تھاوا ہندیاں نے نبیات
ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں پہلی ٹرانسمیشن سحری ٹرانسمیشن میں محمد عثمان یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی صوفی باصفا منیر اسلام پکے ٹھکے صوفی پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور نظر عنایت سے صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدحض العالی، صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدحض العالی، صاحبزادہ محمد ابو بکر صدیق یوسفی زمزمی مدحض العالی اور صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدحض العالی، آپ کی نظر عنایت سے آج ہم منیر اسلام ٹی وی پر پہلی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو پروگرام ہے منیر اسلام ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن کا، یہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور بابا شکار منیر اسلام رحمہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پورا مہینہ جو ہے ساری ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں ہم مختلف علماء کرام اور مبلغین دین اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اور ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہوں گے علامہ مبلغ اسلام محمد شاہد تنویر یوسفی صاحب اور مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب، یہ ہمارے ساتھ جو ہے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ان سے گفتگو ہوگی اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کے آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن مجید اترا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل قرآن مجید نازل ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 1 یا 3 تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 8 یا 12 تاریخ کو داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کی 6 تاریخ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 12 یا 13 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 17 تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی کہ جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی 21 تاریخ کو اسلام اپنے جرأت مند اور بہادر خلیفہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہوا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں ہم نے اپنا پیارا ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل قرآن مجید سناتے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 نماز تراویح میں، اور امام شافعی رحمہ 60 قرآن مجید جو ہے وہ ختم کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان مبارک کا آغاز ہونے میں صرف 1 روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کرتے
اور فرماتے ہیں لوگوں تیار ہو جاؤ، رمضان مبارک آ پہنچا، اپنے لباس صاف اور پاکیزہ پہنو اور اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر کرو، اس لیے کہ اس ماہ میں ایک ہی 2 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان مبارک میں لباس بھی پاک ہونے چاہیے، اس ماہ مبارک کی تعظیم بھی کرنی چاہیے اور اس میں اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس میں ایک ہی جو ہے وہ 2 نیکیاں لکھی جاتی ہے، نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا۔ کتنا فائدہ ہے، کتنا انعام، کتنا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے جو ماہ رمضان مبارک میں ایک حرف کی تلاوت کرے گا قرآن مجید کی، رب کائنات ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک باغ عطا فرمائے گا، اور اس کے درخت ایسے لاجواب، بے مثل اور بلند و بالا ہوں گے کہ جن کی دنیا میں ان کی مثل ہی نہیں ہے، اور ہر پیر کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جو ہے نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس ماہ مبارک میں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رب کائنات جو ہے ان گنت اسے جو ہے وہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ان گنت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور کائنات میں خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جسے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس نے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے اس میں عمل کیے، نیکیاں کی، نماز پنجگانہ ادا کی، ذکر و اذکار کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی، مسکینوں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، والدین کا ادب و احترام رکھا، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، اپنے ہمسایوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورے رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت میں جو ہے اس نے اپنی زندگی گزاری، وہ کائنات کا خوش نصیب بندہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب کہ ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے کیوں فرض فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہوئی ادھر حاضر ہو کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ خیر مبارک، اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں مل بیٹھنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہی اس کا جواب عطا فرما دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، کیا بات، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض ہوئے۔ اچھا، پہلی امتوں بھی فرض ہے روزے؟ پہلے امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، کس لیے فرض فرمائے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیا بات، سبحان تاکہ اللہ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب پا لو۔ کیا بات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔ اچھا، روزے رکھنے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا بے ہے؟ شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے مزید قریب ہو جائے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، ہاں جی، اس کی عنایات ہے، اس لیے اس نے روزہ فرض فرمایا کہ تاکہ تقوی کے انسان کو نور نصیب ہو کیا جائے بات، اور وہ میرا قرب پائے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ وجہ ہے روزے فرض کرنے کا۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف۔ جی علامہ صاحب، آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جو ہے یہاں پر تشریف لائیں۔ تو علامہ صاحب، رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کی کس طریقے سے عظمت و شان بیان فرمائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مشکوٰۃ شریف
صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 1965 میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت و شان کے بارے میں فرمایا کہ اس مہینے میں جو صاحب ایمان ہے جی جی وہ کسی ایمان والے کا روزہ افطار کروائے گا اس کے لیے 3 اجر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. نمبر 1 اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نمبر 2 اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہوگی. سبحان اللہ کیا بات. اور نمبر 3 اس کو روزے دار کو جو وہ روزہ کھلوا رہا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ماشاء 3 اللہ. انعام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اچھا، ملے گا. جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا جو ہے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. کوئی کمی نہیں اس میں، کیا بات. پورا پورا ملے گا جو اس کا بھی اتنا ہی ہوگا. اچھا، کوئی نہیں کہ اس نے روزہ پورا نہیں رکھا ہے تو بھی. تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ثواب جس نے روزہ رکھا ہے اس کو بھی اتنا ہے اور جس نے افطار کروایا ہے اس کو بھی اتنا ہے، تو پھر بندہ روزہ نہ رکھے اور کیا افطاری کروا لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ تو فرض روزہ ہے نا. اچھا 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 اچھا. فرض روزہ رکھنا ضروری ہے. عذر میں ہے نا، تو عذر میں کمسال اس نے نہیں رکھا، لیکن وہ اس اجر ثواب کو اس کے تو اپنا پورا اس اجر ثواب کے لیے نا وہ اپنے آپ کو تیار رکھے. عذر ہے، کوئی بیماری ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وگرنہ افطاری کرائے یا نہ کرائے لیکن روزہ اس نے ضرور رکھنا ہے. ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ افطاری کرا لی اور روزہ نہ رکھا تو یہ نہیں، ثواب اسے ملے گا لیکن جو فرض ہے وہ اس نے چھوڑ دیا اور پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا ایسے ہے کہ وہ ساری زندگی روزے رکھے نا. اس روزے کی جو رمضان کا روزہ جان بوجھ اس کی فضیلت کو نہیں وہ پاس ساری عمر روزے رکھتا ہے. اچھا اچھا. اللہ، یہ اس کی عظمت و شان ہے. ماشاء اللہ. پھر حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ کوئی غریب بندہ بھی اس اجر و ثواب کو پہنچ سکتا ہے. اچھا، اب طاقت تو نہیں، ظاہر ہر بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی. تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایک کھجور سے، ماشاء اللہ، ایک گھونٹ پانی سے اور ایک گھونٹ دودھ سے بھی جو روزہ کروائے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب دے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات. اس کے لیے بھی یہی ہے. اچھا اچھا. ہاں، پھر اس کے بعد کوئی سیر ہو کے بندے کو کھانا کھلا دے، وہ کہ جی پیٹ بھر گیا جی ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، وہ بہت ہی خوش ہوا. جب وہ سیر ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سراب کرے گا، ایسا سراب کرے گا کہ پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے. اللہ اکبر. کسے جو روزے دار کو افطاری کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اس کو یہ نام ملے گا. اللہ اکبر. پھر وہ اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی. کیا بات ہے. اور یہ علامہ صاحب وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی ملے گا. خوش نصیب انسان ہو. بالکل. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ سیر ہو گیا پھر یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. کیا بات ہے. جنت میں بھی داخل ہو جائے گا. تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول حصے میں رحمت ہے، اس کے درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصے میں آگ سے آزادی ہے. اچھا 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 اچھا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور وہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم، اس وقت غلام ہوتے تھے، اب ملازم ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، ملازم کے کام میں تخفیف کرے گا، آسانی کرے گا. وہ دیتے ہیں یار یہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، روزہ ہے اب اسے 4 گھنٹے کراؤ اور کوشش کرو کہ وہ کام نہ کیا جائے جس سے اس کے روزے کو تنگی ہو، آسانی کرے اس کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائے. کیا بات ہے. یعنی کہ جو اپنے ملازموں سے زیادہ کام لیتے ہیں وہ کام لے، جو زیادہ ڈیوٹی لیتے ہیں وہ کم ڈیوٹی کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخشی فرما دے گا. کیا بات ہے. اور پھر اس کی آزادی. کیا بات ہے. یہ سارے انعام جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمایا. کیا بات ہے. آپ نہ ہوتے تو نہ رمضان تھا، نہ کوئی عید تھی، نہ کوئی کچھ، نہ آپ آئے تو یہ عظمت و شان ملی اور لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چلا. اور اب ان ارشاد مبارک سے ہر بندہ غور و فکر کر کے سب ثواب کو حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں جانے کا آسان راستہ اس کو اختیار ہے وہ کر سکتا ہے. علامہ صاحب آپ
آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جا سے نجات ہے۔ تو پہلے عشرے کی ناظرین کرام جو دعا ہے وہ یہ ہے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو وہ یہ جو دعا ہے یہ ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے اور اسے بار بار جو ہے نماز میں بار بار اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، تو جو ہے مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کو یاد رکھیں۔ تو میں علامہ شاہ تنویر یوسفی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن اپنے عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کو کیا خطاب فرمایا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری روز خطاب فرمایا۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واز شریف سن رہے اللہ، ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان سارے اللہ، صحابہ اکٹھے ہو گئے، کیا وہ حسین منظر ہوگا، کیا لمحہ ہوگا، کیا بات ہے، کیا لمحہ ہوگا کہ صحابہ کا جمع غفیر ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں اور سارے سننے والے کائنات کے عظیم ترین لوگ صحابہ ہی کیا کرام ہیں۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پورا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا نا، اسے مشکاۃ شریف میں لکھا گیا، جامعہ شعب الایمان میں لکھا، تفسیر مظہری میں لکھا، جی۔ الترغیب و ترہیب میں لکھا، کنز الاعمال میں لکھا، مرقات میں لکھا۔ اچھا، اب وہ خطبہ کیا تھا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیا بات، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، سبحان اللہ، اس کی رات یعنی راتوں کا قیام یعنی کہ تراوی زائد عبادت بنایا۔ اچھا، جو کوئی صاحب ایمان اس مہینہ میں رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی نفل سنت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب کیا عطا بات ہے، فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اور جو کوئی فرض ادا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب کیا عطا بات ہے، فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اس اللہ- مہینے میں، اس مہینے اچھا جی، کیا علامہ بات، صاحب اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق میں برکت ڈال دیتا کیا ہے، رزق کو بات، بڑھا دیتا ہے۔ وہ جو ہے جو 500 کماتا ہے وہ بھی سموسے بھی کھا رہا ہے، کھجوریں بھی کھا رہا ہے، سارا کچھ کھا رہا ہے، برکت اللہ کیا تعالیٰ بات برکت ہے، ڈال دے، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ اور کیا پھر بات۔ کمال ارشاد فرمایا اس مہینہ میں جو صاحب ایمان ہے جی، کسی ایمان والے کا روزہ افطار کروا دے، جی، جی۔ کسی صاحب ایمان کا روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعام عطا فرمائے گا، 3 اجر اسے عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، نمبر 1 اس کے سارے گناہوں کو معاف، سبحان اللہ، نمبر 2 اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد جس نے افطاری کروائی، ماشاء اللہ، نمبر 1 گناہ معاف، نمبر 2 گردن جہنم کی آگ سے آزاد، نمبر 3 جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ نے دیا اتنا ہی افطاری کروانے والے کو سبحان دیا۔ اللہ، کیا کمال ہے، ماشاء اللہ، اور اس کے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، ماشاء حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہمارے بڑے خیر خواہ تھے، جی۔ صحابہ بڑے خیر خواہ تھے، کیا بات۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو غریبوں کے بھی نبی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، وہ امیروں کے بھی نبی ہیں، غریبوں کے بھی نبی ہیں، وہ انسانوں کے جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ کیا بات ہے، قیامت تک جتنی بھی مخلوقات آئیں گی، جتنے انسان آئیں گے، سب کے لیے نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کے عالم کے لیے حضور پاک صلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ خاتم والسلام، النبیین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ بن کے فرشتوں تشریف۔ کا عالم ہو، جنات کا عالم ہو، انسانوں کا عالم ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، جو بھی شجر و حجر ہو، ہر عالم اور ہر مخلوق کے ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان بے اللہ، شک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا نا، اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، ابھی اسلام نیا نیا تھا، جی، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر کوئی روزہ افطار تو نہیں کروا سکتا، جی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو غریبوں کے بھی نبی ہیں، کیا بات، انہوں نے غریبوں کو بھی شامل کیا کہ غریب اتنے بڑے اجر سے محروم نہ رہ جائے۔ اچھا، کیا تو بات، کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کا روزہ دار کا
کھجور کے ایک دانے سے روزہ افطار کروائے کیا بات ہے، یا دودھ کے گھونٹ سے، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کروائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ تینوں انعام عطا فرما سبحان دے اللہ، گا، کیا تینوں بات انعام ہے، عطا فرما دے گا۔ اور جو کسی اب روزے دار کا روزہ تو افطار کروا دیا، جی جی افطاری کے بعد اب نماز مغرب پڑھی، جی، نماز مغرب پڑھنے کے بعد اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ کیا بات، اب یہ امیروں کے لیے بات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ عطا فرمایا، جی جو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا کھلا دے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب فرمائے گا، اتنا سیراب فرمائے گا کہ وہ جس نے افطاری کروا کے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اسے پیاس نہیں لگے کیا گی بات ہے، کبھی۔ کیا بات ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ، علامہ صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر سے واہ، پانی۔ کیا بات۔ لوگ کہتے ہیں جس چیز پر غیر اللہ کا نام لگا دیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ اسی لیے کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے اگر یہ قرآن مجید انہوں نے پڑھا ہو، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی ہوں، پڑھتے بھی ہوں، لیکن ادب والوں کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھتے۔ بے شک۔ جب تک ادب والوں کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے نہ قرآن مجید سمجھ آئے گا، نہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ آئے گی۔ جی علامہ صاحب ارشاد۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ بخاری کرنے سے بخاری نہیں آتی، جی جی۔ جب تک انسان کسی اللہ والے، کسی اللہ کے ولی، کسی صحیح العقیدہ جی جی، عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین ہی نہ سمجھے گا، اسے دین سمجھ نہیں آئے گا، نہ اسے قرآن سمجھ آئے گا، نہ اسے حدیث سمجھ آئے گا، اچھا۔ تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا نا۔ تو جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ پھر اسے قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گا، سمجھ آئے گی۔ تو ماشاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ امتی جس نے افطاری کروائی اس جی۔ کے بعد روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب فرمائے گا کہ وہ جنت میں تو داخل ہو جائے گا لیکن اسے کبھی پیاس کیا نہیں بات ہے، لگے سبحان گی۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایت اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور ماشاء پھر اللہ، ماشاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول حصے میں رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصہ میں آگ سے آزادی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جو شخص اپنے خادم، غلام، ملازم ہے نا، متحت ہے، جو جی۔ کام کرتا ہے جی جی، اس کے کام میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا یعنی کمی کرے گا، تخفیف سے مراد ہے کمی، جی۔ کمی کرے گا مطلب ڈیوٹی یا 10 گھنٹے کہ جی رمضان میں بھی 8 گھنٹے ہے، اچھا، ٹھیک ہے، روزے دار کے احساس کر رہے ہیں نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے، 8 کی بجائے 6 کر دے، 5 کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو اونر ہے، جو مالک ہے، اس کی اس تخفیف کرنے کی وجہ سے، اپنی رعایا پہ اپنے ملازم کی تخفیف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گردن کو جہنم کی آگ سے سبحان ذات اللہ، فرمائے۔ کتنا سبحان بڑے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام جو ہے منیر اسلام ٹی وی پر پہلی سحری ٹرانسمیشن میں محمد بلال یوسفی صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ وہ لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ رانا نویز صاحب جو ہے وہ بھی بڑی محبت رکھنے والے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں جو ہے وہ برکت عطا فرمائے اور ان کی ہر نیک جائز حاجات اس وقت کا صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تزکیۃ الواعظین کے صفحہ نمبر 336 میں آتا ہے کہ رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک کے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح ایک حج دوسرے حج، ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور اخلاص سے راتوں کو عبادت کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 314 میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک آسمانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ کتنی شان ہے اس ماہ مبارک کی کہ پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک یہ جو دروازے ہیں بند نہیں ہوتے۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے. سبحان. ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے. اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں سرخ یقوت کا گھر بھی بناتا ہے. اور جو کوئی ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام عطا فرمایا کہ پہلا رمضان مبارک کے کسی بھی رات کسی بھی وقت جو ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے جو ہے صبح شام 70,000 فرشتے جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہیں, سجدے میں گزارتے ہیں راتیں, رکوع اور قیام میں گزارتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے ہیں, کائنات کے خوش نصیب بندے ہیں. تو ہم مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف جاتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو روزے دار ہیں یہ جنت میں کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں یہ حدیث موجود ہے جی کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے واقع کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. اچھا جنت میں 8 دروازے, جنت کے 8 دروازے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور ایک دروازے کی مسافت کا آپ نے پتا کیا ارشاد فرمایا جی جی کہ ایک دروازے کی مسافت ہے کہ ایک بندہ 100 سال زندگی جیے نا, جی جی 100 سال جیے تو ایک پرندہ اس کے ایک کنارے سے اڑے اچھا اور اڑتا رہے 100 سال لیکن اس کے دوسرے دروازے کے کنارے کو نہیں پہنچ. اللہ, یہ اس کے دروازے کی انہوں نے مسافت بتائی ہے. کیا تو آپ نے فرمایا کہ 8 دروازے, ایک روزے کا نام ہے باب الریان. اچھا یہ ہے جس میں صرف روزے دار داخل اچھا ہوں. جو روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اس دروازے سے داخل ہوں گے. باب الریان بتایا یہ اس کے لیے یہ عظمت و شان اس بندے کے لیے. یہ ماشاء اللہ. اچھا ریان تر و تازگی, سرابی اور سبزہ مطلب کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا گھاس جم اس کے معنوں میں ہے. چنانچہ روزے داروں میں ہے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, بھوک اور پیاس اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی تکلیف اٹھاتے ہیں. اچھا اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ ایک مختصر کر دیا ہے کہ یہ دروازہ ان کے لیے ہے. اچھا کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے, پانی سامنے پڑا ہوتا ہے, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, نہیں برداشت کر رہے. اچھا جہاں اس میں کیا ہے کہ جہاں پانی کی نہریں ہیں بے حساب, اچھا اور پھل ہیں, شرابی ہیں, اور ایمان والا اس کا اندازہ لگائے بنا نہیں لگا سکتا وہاں کی خوبصورتی کا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں اب ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ بڑا قابل غور ہے کہ روزہ چور اور روزہ توڑ, جو توڑ دیتے ہیں بلا وجہ, اور جو ہوتے ہیں کہ ایک روزہ خور ہوتے ہیں مطلب کہ رکھنے نہیں ہیں, وہ عذر بھی نہیں تھے یا مجھے چھوٹے چھوٹے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دے, مطلب کہ ان کو سزا دے کہ پھر جنت میں داخل کرے, یا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم و فضل سے اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے انہیں سزا نہ دے لیکن جنت میں داخل کر دے, تو تب بھی یہ بندے جنت میں جانے کا بعد بھی اس دروازے سے نہیں گزر. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کتنی فضیلت ہے. اوہ اللہ, کتنی فضیلت ہے باب الریان کی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو بلا عذر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس عظمت و شان کو وہ پائیں گے نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ ماہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جہاں میں 11 ماہ کھاتا ہی ہوں, تو اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی رحمتیں رکھ دی ہے, تو اس میں کیوں نہ روزہ اپنا اس کی عبادت اور اس کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رحمتیں رکھی ہیں میں اس کو لوٹوں. ہر سال تو نہیں ملتا, ایک مہینہ. تو یہ غور و فکر کی بات ہے کہ بندے کو چاہیے کہ ان مہینے میں ان نعمتوں کو ضائع نہ کرے, روزے رکھنے چاہیے اس کو. اچھا جی, ہم مبلغ اسلام محمد شاہ تنویر یوسفی صاحب کی طرف آخری سوال کی طرف آتے ہیں. جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا عنایات اور انعامات ہوتے ہیں
اور ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب کتنا ہے؟ ماشاء یہ اللہ مختصر جواب ارشاد فرمائیں کیونکہ ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہونے والا ہے. بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. جی بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے کیا جاتے ہیں. بات ہے. اچھا جنت کے دروازے بھی کھول دیے جنت جاتے کے ہیں؟ سارے دروازے کھول دیے کیا جاتے بات ہے ہیں اس بات. اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اچھا. اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ. ٹھیک ہے جی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوتی ہے جی جی تو شیاطین اور سرکش جو جن ہے نا جی جی ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے جتنے دروازے ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا کیا جاتا. بات ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایات ہی تو کیا ہے، بات اور ہے، کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اور جن میں سے کوئی دروازہ، جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بلائی چاہنے والے آ، اور برائی چاہ، اور برائی چاہنے والے باز آ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اچھا کیا بات ہے. یہ سبحان اللہ. اتنا جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہے اس مہینے میں. کیا بات ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب جو ہے نا وہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان 10 اللہ. گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سوائے روزے کے. کیا بات ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ سوائے روزے کے جتنے بھی عمل ہے نا انسان کر لے جی جی ان کا ثواب 10 گنا سے لے کے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھاتا ہے. یار علامہ صاحب دیکھیں تو صحیح کہ ایک اس نے نفل پڑھا یا سنت پڑھی، فرض کے برابر ثواب. ایک فرض پڑھا تو 70 فرضوں کے برابر. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات تو ہے نا کریم آقا علیہ السلام کے صدقے میں. لیکن ارشاد فرمایا روزے کے علاوہ جو روزہ ہے نا وہ تو میرے لیے ہے، وہ تو بندے نے بھوک پیاس اس نے برداشت کی کس لیے؟ میرے لیے. اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اور روایت میں آیا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. اچھا. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. کیوں؟ اس نے میری رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو ترجیح دی، اس نے میری رضا کو مطلوب چاہا. اچھا. تو اب اس کے لیے 2 خوشیاں کیا ہیں؟ ایک خوشی روزہ کے افطار کے وقت، کیا بات ہے. ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات سبحان اللہ. کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا پھر ساری خوشی خوشی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں جی بے شک. جنتیوں کو یہ بہت بڑی نعمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے. اور یہ روزے دار کے لیے خصوصی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے نا جو بو آتی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ زیادہ بہتر ہے. اور روزہ فرمایا یہ ڈال ہے. جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بری بات کہے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ کوئی لغو بات کہے. اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے، اگر بندہ ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے، تکرار ہو جاتی ہے، کوئی بحث ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑے پہ بات آ جاتی ہے، اسے صرف اتنا کہہ دے یار میرا تو روزہ ہے، یار میرا تو روزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لغویات سے بچا لے گا، خصوصی کرم فرما کے بچا لے گا. تو یہ ساری عنایات جو ہے نا روزہ کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی عنایات عطا فرماتا ہے. ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، مگر خصوصیت سے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. جتنی بھی ویسے بھی عبادات ہے نا علامہ صاحب، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. لیکن روزے کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. اب حدیث شریف میں روزہ دار کے منہ کی بو کا ذکر ہے. جی جی. دانتوں کی جو بو ہوتی ہے نا مسواک سے، منجن سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو میدے سے اٹھنے والی بو ہے نا وہ کھانا کھانے سے ختم ہوتی ہے. اب روزہ دار یہ تکلیف اٹھاتا ہے بو کی، پیاس کی، کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اجر عطا فرماتا ہے نا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھنے کے بعد
جھوٹی باتیں کرے، جھوٹ بولے، جی لغویات نہ چھوڑے اور برے کام نہ چھوڑے، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا کہ اس نے سارا دن روزہ رکھا، بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، پھر کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوک پیاس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ، کیونکہ بے نیاز ہے نا۔ بے شک۔ تو یہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیے، روزے تو الحمدللہ رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جی جی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت کے صدقے ہم نے روزے تو رکھنے ہیں، بے شک، بے شک۔ لیکن یہ بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا کیا ہے بات کہ ہے۔ میرا بندہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، میرا قرب پائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جی جب لغویات سے بچے گا، ماشاء برے کاموں سے بچے گا، ماشاء جب نماز پنجگانہ بھی پڑھے گا، اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، تو پھر روزے کا نور اس کو حقیقت میں نصیب ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پالے گا، متقی بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی علامہ صاحب آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، اب ہمارا جو سحری ٹرانسمیشن کا وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، تو آپ کا جتنے بھی مبلغین اسلام محمد شاہد تنویر یوسفی صاحب اور مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب اور ہمارے کیمرہ مین محمد اعجاز یوسفی صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور ناظرین کرام نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے منیر اسلام ٹی وی پر ساری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم تیرے فضل، تیرے کرم اور تیری دی ہوئی توفیق سے آج ہم نے رمضان مبارک کی پہلی سحری ٹرانسمیشن کی، اور جتنے بھی مبلغ اسلام اور ہمارے کیمرہ مین محمد اعجاز یوسفی صاحب اور جتنے بھی ناظرین کرام اس سحری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، مولا کریم ان کا دیکھنا اور مبلغین اسلام کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم یہی وقت جو ہے، اسی وقت کا صدقہ ہم سب کے کاروبار، مال جان اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکت رحمت نازل فرما۔ مولا کریم اس عظیم وقت کا صدقہ جو پریشان ہے مولا کریم کسی قسم کے گھریلو معاملات کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کہیں جس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ مولا کریم عزت آبرو اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، وجد والا وجود عطا فرما، درود شریف پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ مولا کریم یہ زندگی گزر رہی ہے، گزر جانی ہے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ابدی زندگی ہے، مولا کریم ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرے فضل سے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے اور بابا سرکار منیر اسلام رحمہ کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے جو ہمیں تیری توفیق سے جو کام کر رہے ہیں، یہ مبلغ اسلام محمدی قافلہ جو دین اسلام کا کام کر رہا ہے، مولا کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اور مولا کریم جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہے، جب تک ہماری زندگیاں ہیں، اس وقت تک ہمیں دین اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے ملک پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔